علماء حق کی سرپرستی آج ہمیں نصیب ہے۔ چونکہ دامن وقت اور نزاکت وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو کو طوالت کی نظر کیے بغیر میں آپ حضرات کے سامنے علماء حق میں سے ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنے خوبصورت ناطقہ سے خطابت اور علمیت کے گوہر نایاب تقسیم کرنے کا حق ادا کر دیا۔ بلا مبالغہ اور بغیر کسی تصنع بناوٹ کے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے مسلک کے بے شمار لوگ دوسری جماعت کی میٹھی میٹھی زبانیں سن کر جب اس طرف مائل ہوئے اور ان کے دست و پنجہ میں گرفتار ہو کر رہ گئے اور خارجیت کی مہر ان پر بھی لگ گئی، اس دور میں اللہ رسول کا ہم پر فضل ہوگا کہ ایسی حلاوت و شرینی سی معمور اور بھرپور ہمیں آواز نصیب ہوئی کہ جن کو سن کر راہ گم گشتہ بھی صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ میں بلا تفریق اور بلا تخصیص اور بلا مبالغہ یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سنیت پر احسان بن کر تشریف لائے ہیں، جس طرح جناب احمد زمیں پر محمد بن کر آئے، بریلی شریف سے فیض احمد رضا کی شکل میں محمد رضا بن کر پاکستان میں ہمیں نصیب ہوا۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ جن کے نام میں ان کا کام ہے کہ زندگی جیسے تیسے ہے گزر جائے گی، لیکن حقیقی زندگی وہ ہے جو جناب محمد کی رضا میں گزرے، اور جس کی زندگی جناب محمد کی رضا میں گزرتی ہے اس کی زندگی مثل ثاقب ہوا کرتی ہے، اس کا وجود جو ہے وہ مصطفی ہو جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر جسے اتنی فضیلتیں نصیب ہو جائیں، جسے اتنی رفتیں نصیب ہو جائیں، جسے اتنی عظیمتیں نصیب ہو جائیں، تو عزیزان گرامی قدر بلا شک و شبہ وہ عظیم المرتبت شخصیت اس شخص کی دلوں کی دھڑکن بن جایا کرتی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس عظیم المرتبت شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کے بدن پر شریعت مصطفیٰ کا جامہ ہے، جن کے من میں حسن طریقت کا حسن ہے، جن کے لبوں پر معرفت یعنی گفتار مصطفیٰ ہے، اور جن کے عمل یعنی وجود سے کردار مصطفیٰ ہے کا ظہور ہوتا ہے۔ بلا تاخیر انتہائی تکریم کے حامل، واجب القدر، حضرت والا شان، مخدوم ملت، فخر اہل سنت، نادش اہل سنت، ناشر اقوال اعلی حضرت، حامل فکر رضا، مخدومی و محترمی جناب قبلہ صاحبزادہ پیر محمد رضا ثاقب صاحب مصطفی، آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب من اپنے خوبصورت ناطقہ سے ہم سب کو مصطفی پیغام سناتے ہوئے محفل مصطفیٰ سے دربار مصطفیٰ تک لیے چلے۔ بڑی عقیدت سے استقبال کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششتہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت
محتشم سامعین، ذی وقار علماء کرام، مہمانان محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم رحمت ربیع الاول اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہے۔ میں اور آپ اس دل آویز پرسرور محفل نور میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر کے اپنے لیے اخروی سعادتیں سمیٹ رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر ازل سے چھڑا ہے اور تا ابد رہے گا۔ انشاءاللہ۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے یہ آواز۔ تذکرہ نور ازل سے چھڑا ہے اور تا ابد رہے گا۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ گھر گھر انہی کی باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں، اور اہل ایمان ہے کہ حضور کے ذکر سے قلب کی تسکین اور راحت کا سامان پاتے ہیں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور دل کو قرار نہ پہنچے۔ پوچھنے والے ہمیں پوچھتے ہیں، یہ میلاد کر رہے ہو کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں، اہل ایمان، اہل تحقیق و جستجو، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ واہ، عائد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے، تم جو جو اسے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً ان کا تذکرہ نور قرار روح ہے، تسکین قلب ہے، راحت باطن ہے، اور جب کسی کے لبوں پہ ان کا نام آتا ہے تو روح سرشار ہوتی ہے اور قلب تسکین پاتے ہیں۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ آئیے میں تمہیں ایک مجلس میں لے چلوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ واہ، سبحان صحیح مسلم میں روایت ہے، سنن نسائی میں بھی موجود،
اللہ کے محبوب علیہ السلام حجرہ انور میں تشریف فرما تھے اور صحن مسجد نبوی میں صحابہ باہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضور حجرہ انور سے نکلے اور مجمع صحاب میں تشریف فرما ہو گئے۔ ہم تو ہاتھ باندھ باندھ کے عرض گزار ہوتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ لیکن یہ کیسی مجلس تھی جہاں حضور خود تشریف فرما ہوئے، صحابہ بیٹھے تھے، آقا کریم تشریف فرما ہوئے اور آ کے پوچھا ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، مقصد جلوس کیا ہے، آج جلسہ کاہے کا ہے؟ سنیے حضور نے جب یہ سوال کیا تو جواب کیا تھا ان کا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، عرض گزار ہوئے حضور ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی حمد بولنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام عطا کی، ہدایت دین دی، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمائے، آپ جو مل گئے اس پر ہم رب کا شکر ادا کرنے بیٹھے، فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ کی صورت میں جو اللہ کی کرم نوازی ہوئی اور ہدایت دین نصیب ہوئی آپ کی وساطت سے، اس پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، اس کی حمد بولنے کے لیے بیٹھے۔ بات تو سادہ سی تھی، آپ کو کوئی پوچھے کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو تو آپ کہیں گے ذکر رسول سننے کے لیے بیٹھے ہیں، بات ختم ہو جائے گی، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں جو انعام الہی ہوا اس پر رب کا شکر ادا کریں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اس پہ حلف دیتے ہو؟ تو بظاہر لگتا نہیں تھا یہ قسم کا محل ہے، لیکن حضور نے ان سے قسم مانگ لی، ان سے حلف طلب کر لیا۔ ان سب نے عرض کی حضور ہم حلف دیتے ہیں، حلفیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں تھا۔ جب باقاعدہ حضور نے ان سے حلف لیا اور انہوں نے حلف دے دیا تو ان کے چہروں پہ حیرت اور استعجاب کی کیفیت تو تھی کہ یہ موقع حلف کا نہیں تھا، حضور نے حلف کیوں لیا؟ تو آقا کریم نے ان کی حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس حجرے میں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو مجھے جبریل امین نے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ عمل کیا تھا جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ یہ تھا کہ صحابہ مل بیٹھ کر کے اللہ کی اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہو کے یہ خوشخبری سنانے آتے ہیں کہ آپ کا رب اس پہ نازا ہے کہ میں ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے کہ اس نعمت کے شکر گزار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمتوں سے یہ بعید نہیں کہ آج بھی اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کریں، اور یہ میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت بن جائے۔ باقی جہاں تک حضور کے ذکر کا تعلق ہے، یہ ایک شب کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے،
ساری زندگی ان کے نام لگ جائے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے اگر حضور نہ آتے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ جسے یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں کون ہوں، اسے پھر پتا کیا ہوتا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ جو اپنا بھی نہ ہو اس کے پلے ہوتا کیا؟ مجھے بتائیے، اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف یہ انسان پتھروں کو، جڑی بوٹیوں کو، بہائم اور چوپایوں کو، حشرات الارض کو، کیڑوں مکوڑوں کو، چلتے پانیوں کو اور جلتی ہوئی آگ کو اور ہواؤں کو، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا۔ انسان کی ذلت پستی کا عالم یہ تھا کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ سانپوں اور بچھوؤں کو اس انسان نے پوجا ہے۔ اس کی تقدس ماپ پیشانی کہاں کہاں رسوا نہیں ہوئی۔ اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے مٹی کے مادو اور لکڑی کے وسن اور پتھر کے صنم اس کے معبود رہے ہیں۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آگے بتایا، میاں یہ تیرے نوکر ہیں، تیری دہلیز کے بھکاری ہیں، تیرے معبود نہیں ہو سکتے۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، یہ تو تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، آکسیجن دینے کے لیے، پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے۔ ان اجرام فلکیہ کی پوجا پاٹ کرتا ہے، یہ تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ ان جانوروں کو پوچھتا ہے، یہ تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیرے دودھ اور گوشت کی ضروریات پورا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ دوڑتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت قدموں میں سلامی دینے آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں، ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضور استراحت فرمانے لگے اور لشکر کے لوگ بھی سو گئے اور میں حضور کے پہرے پر کھڑا ہو گیا۔ کہتے میں نے ایک منظر دیکھا اور وہ یہ تھا کہ دور صحرا میں ایک درخت تھا جو ہلنے لگا، پھر اپنی جڑوں سمیت اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس جا کے جہاں سے اکھڑا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا۔ حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلی بات حضور سے یہی عرض کی، میں نے کہا حضور وہ سامنے والا درخت جو ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں پہنچا اور پھر یہاں کھڑا جھومتا رہا اور پھر واپس جا کے نصب ہو گیا۔ حضور نے نہیں پوچھا کہ میاں میں تو سویا ہوا تھا، پوری کہانی سناؤ، کوئی طوفان آیا تھا، کوئی تیز آندھی چلی تھی، کیسے اکھڑا تھا؟ حضور مسکرائے اور فرمایا ہاذہ شجرۃ استاذنت ربہا، فرمایا یہ ایک درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب اتنا نیڑے آیا ہے سلام نہ کر رہا ہوں، سبحان اللہ، فاذن لہا، تو رب نے اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا۔ تو پوری کائنات کا چرخ ان کے گرد گھوم رہا ہے، تو انسان کو بتایا کہ میاں یہ تیرے معبود نہیں ہو سکتے، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، تو کس کی تلاش میں نکلا ہے؟ سارا زمانہ تو تجھے ڈھونڈنے نکلا ہے۔ تو انسان اپنے آپ سے بھی آگاہ نہیں تھا، اپنے آپ سے ملاقات تب ہوئی جب حضور کی دہلیز نصیب ہوئی، جب ان کی چوکھٹ نصیب ہوئی۔ نہ خرد کی آگہی تھی، نہ جنوں کی آگہی، نہ خرد کی آگہی تھی، نہ نظر کی آگہی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ زندگی کا سارا حسن اور زندگی کا سارا جمال اگر نصیب ہوا ہے تو وہ آمنہ کے لال کی دہلیز سے نصیب ہوا۔ وہ انسان جو پتھروں کو، درختوں کو،
حشرات الارض کو پوچھتا ہے، اب اس کی ٹون ہی بدل گئی ہے، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ یہ پتھروں کو پوجنے والا انسان، یہ کیچووں کی پرستش کرنے والا انسان، یہ جڑی بوٹیوں کو اپنا معبود سمجھنے والا انسان، یہ حشرات الارض اور پتنگوں کو اپنا رب کہنے والا انسان، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ وہ کہتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب اسے اپنی ذات سے آگہی ہوتی ہے، اپنے آپ سے اسے تعارف ملتا ہے کہ میں کون ہوں۔ کانپتا ہے دل تیرا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے بام کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساتھی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اسے اب پتا چلا کہ میں کون ہوں۔ تو راز کن فکا ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ کا ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تو اب انسان کھلتا ہے کہ میں کون ہوں، میری ذات کیا ہے۔ تو انسان کو خودی کا تعقل ملا، اپنی ذات سے آگہی ملی، اپنے من سے شناسائی ملی، تو وہ محمد عربی کی دہلیز سے نصیب ہوئی۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی۔ اللہ سلیم گیلانی مرحوم کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، ان کا یہ شعر کئی دیوانوں پہ بھاری ہے۔ نہ خرد کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر، کیا ذلتیں تھی انسان کی، کیا رسوائیاں تھی انسان کی۔ مجھے بتاؤ، ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے اور معاشرہ اسے داد دیتا ہے، یہ وحشیوں سے بدتر معاشرہ نہیں ہے؟ ایک شخص اپنی بہن کو کاٹتا ہے کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے، معاشرہ اسے داد دیتا ہے۔ ماں دنیا کی منڈیوں میں بکتی ہے، عکاس کے میلے میں سکی ماں 3 بیٹوں نے 900 دراہم کے اندر فروخت کی، یہ تاریخ ہے۔ یزدگر دوم اپنی بیٹی سے شادی رچائے بیٹھا ہے، انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی، غلاموں کی سسکیاں، بیواؤں کی چیخیں، اور عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کے آنسو جب عرش کی زنجیروں کو ہلانے لگے تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا، آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان بس اللہ۔ حضور کیا ہوا، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی، مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، ان کے آنے سے یہ روشنیاں ملی، یہ جنوں ملا، یہ پاکپن اور شعور ذات نصیب ہوا۔ ایک شخص حاضر خدمت ہوتا ہے اور اللہ اسے ایمان کی بہاریں نصیب کرتا ہے، اور حضور کے ہاتھ چوم کے عرض گزار ہوتا ہے، بندہ نواز، جاہلیت کے زمانے کی 2 باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں تھمتی، اور ایک یاد آتی ہے تو آنسو نہیں رکتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہ دونوں باتیں سننا چاہوں گا۔ تو عرض گزار ہوتا ہے کہ میں ایک لمبے سفر پہ جانا تھا، جب سامان سفر باندھا تو اس میں ایک عدد پتھر کا بنا ہوا بت بھی رکھا، لیکن جب سامان اٹھایا تو اتنا بوجھل تھا،
میں نے سوچا میں اپنے معبود کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا، تو میں نے اس پتھر کے معبود کو نکال کے پھینک دیا اور آٹا گوندھ کر کے یا ستو گوندھ کر کے میں نے ایک ہلکا سا بت تیار کیا اور اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا تاکہ وہ مزید ہلکا پھلکا ہو جائے، اور اپنے سامان میں باندھ لیا اور سفر پہ گامزن ہو گیا۔ راستے میں اپنا بت نکالتا، اس کی پوجا پاٹ کرتا اور سفر بھی جاری رہا۔ جو توشہ سفر تھا وہ اندازہ سفر کے مطابق تھا، لیکن سفر کوئی 2-1 دن اوپر چلا گیا تو میرا توشہ ختم ہو گیا۔ 1-8 دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب فاقوں سے اور جو ہے وہ بھوک کی شدت سے میری انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو میں نے مجبور ہو کر اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور اپنے معبود کو ہی نکالا اور پتھر پر رکھ کے اس کو کوٹا، اس کے اندر پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی اور کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ آج اس بت کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی۔ کتنا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہ بچا سکا۔ ایک وہ زمانہ تھا اور ایک وہ لمحے تھے کہ میری بیوی حمل سے تھی اور میں نے ایک لمبی مسافت پہ نکلنا تھا۔ کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی۔ میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو زندہ درگور نہ کر دے، اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت بھرے لفظ رکھ دیے تھے۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو وہ دوڑتی ہوئی میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا آبا تاہو کہتے ہوئے میرے سے مخاطبہ کرنے لگی۔ میں اپنی بیوی کو گھورا کہ ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہے، اور میں اس موقع کی طاق میں تھا کہ میں جتنی جلدی ہو سکے اس سے جان چھڑاؤں، اور میں اس بیٹی کو لے کر کے صحرا میں چلا گیا اور گڑھا کھودنے لگا کہ میں اس کو یہی دفن کر دوں۔ کہتا ہے میں جب گڑھا کھود رہا تھا اور گرمی کی شدت تھی، مجھے بار بار پسینہ آ رہا تھا، تو میری بیٹی اپنے دوپٹے سے اپنے آنچل سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرتی تھی اور بار بار کہتی تھی کہ ابا جان آپ یہ کسی اور لمحے میں کام کرنا، اتنی شدت کی گرمی میں آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ گڑھا کھود رہے ہو؟ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہا ہوں۔ کرم کوشیاں ہیں، ستم کاریاں ہیں، بس ایک دل کی خاطر یہ تیاریاں ہیں۔ خیر جب میں نے گڑھا کھود لیا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ میں باہر نکلا اور میں نے اس بچی کو اس گڑھے کے اندر دھکا دیا اور اوپر سے جلدی جلدی مٹی اندھیلنے لگا۔ وہ چیختی رہی اور ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن میرے دل میں کوئی ترس نہ جاگا اور میں اس کو مٹی تلے دبا دیا۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ جب وہ یہ بیان کر رہا تھا وَأَيْنَا رسول اللہ تذرفان، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے کہا، اس کو گھورتے ہوئے اشارے سے کہا کہ تو نے ایسا دردناک واقعہ سنایا کہ حضور کو دکھی کر دیا۔ تو آقا کریم نے فرمایا اسے بیان کرنے دو، اسے کہنے دو۔ کہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا تھا انسان، اور کہاں بہن کو کاٹتا تھا کہ میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، اور کہاں میرے حضور نے برسر منبر اعلان کیا بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو آپ نے کلمہ تحسین کے معنی میں سوچا ہوگا، لیکن یہ کلمہ جہاد تھا اس دور نافرجام میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا۔ اس دور میں میرے حضور کا کہنا کہ میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ اور پھر بیٹیوں کی وہ عزت افزائی۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ بوڑھا باپ بڑھاپے کے باوجود مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیے۔ میں گجرانوالہ کلاتھ مارکیٹ سے گزر رہا تھا، مجھے یہ واقعہ کبھی نہیں بھولا۔ ایک بوڑھا شخص، اس نے اپنی پشت کے اوپر بورا اٹھایا ہوا تھا، تو میں اس سے شناسائی رکھتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو
کاروبار چھوڑ کیوں نہیں دیتے, یہ کام کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو مجھے اس کا لہجہ نہیں بھولتا. اس نے ایسے انگل کھڑی کی اور میری جانب مخاطب ہو کے کہا, حضرت ابھی میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کرنی ہے. اللہ میں نے کہا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا اور آج یہ بیٹی کے لیے جھکی ہوئی کمر پہ بھی بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے. یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا, آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. بہن کو عزت کس نے دی ہے؟ بیٹی کو آبرو کس نے دی ہے؟ یہ سارا صدقہ ہے آمنہ کے لال کا. بے شک بے شک. ہمارا ایک ایک عضو بدن مقروض ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. نہ خرد کی روشنی تھی, نہ جنوں کی آگہی تھی. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. حضور کے غلاموں, کیا 12 ربیع الاول کے دن صرف جھنڈے اٹھا کر کے, نعرے لگا کر کے اور شاپروں کے اندر چاول ڈال کر کے اور لوگوں کے اوپر پھینک کر کے نمائش کر کے کیا یہ سمجھتے ہو کہ حضور کی محبتوں کا حق ادا کر دیا؟ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا. تمہیں جھنڈے اٹھانے چاہیے, تمہیں جھنڈیاں لگانی چاہیے, تمہیں چراغاں کرنا چاہیے, لیکن تمہاری جھنڈیاں صرف تمہاری گلیوں میں ہی نہ ہو, تمہارے جھنڈے صرف تمہاری چھتوں پر ہی نہ ہو, تمہارا چراغاں صرف بنیروں پر ہی نہ ہو. کوئی جھاڑو لے کے دل کے نگر میں بھی آؤ, اللہ نام محمد کی جھنڈیاں دل کی ایک ایک پرت پہ لگاؤ. چراغاں کرنے والوں, حضور کی محبت کے دیے دلوں میں روشن کرو اور چراغاں کر کے پھر عہد کرو, آقا جیئیں گے تو تمہارے لیے اور مریں گے تمہارے لیے. ایک دن کا محفل میلاد نہیں, ساری زندگی محفل میلاد میں گزاریں گے. ہمارے ایک ایک عضو بدن کی قربانی آپ کی راہوں پہ ہے. ہم آپ کے لیے آئے ہیں, آپ کے لیے اس دنیا سے جانا ہے, یہاں رہ بھی آپ کے لیے رہے ہیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے, یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. اور یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں اور تمہیں بتانا پڑے. فرماتے تھے نہ تجھے کوئی پوچھے اور نہ تجھے بتانا پڑے, تیری وضاحت, تیرا طرز زندگی, تیرا انداز حیات, تیری خوبصورت معاشرت ایسی ہو, دور سے تو چلا آ رہا ہو, لوگ دور سے دیکھ کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا, محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. ختم نبوت کے بعد میں جو خیانت وطن کے اندر کی گئی اور حکومت نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ہم چوری کر کے جو ہے وہ چپکے سے یہ معاملہ نپٹا لیں گے, لیکن وہ جانتے نہیں کہ اس ملک کی بنیادوں کے اندر شہیدوں کا لہو ہے. اللہ اکبر. اور اس ملک کے اندر ایسی کوئی سازش کامیاب ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم فصیلے دار پہ اپنے سروں کا چراغاں بھی کرنا پڑا تو حضور کے نام, حضور کے ذکر اور حضور کی یادوں کے دیے کبھی بھی بجھنے نہیں دیں گے. اس وقت اسلام آباد کی یک بستہ ہواؤں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے, حضور کی ختم نبوت کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تمہیں سلامی پیش کرتے ہیں, تمہیں محبت پیش کرتے ہیں, اور حکمران کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی وزیر قانون کا استعفیٰ نہیں دیں گے, تمہارا باپ بھی دے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. اس وقت یہ امت جاگ گئی ہے, یہ امت کھڑی ہو گئی ہے. تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے, اس تاف طوفان کو تم نہیں روک سکو گے. عشق تو پہاڑوں کے کلیجے بھی چیز دیتا ہے, تم ہوتے کون ہو؟ تمہارا باپ بھی استعفیٰ دے گا. حضور کے نام پہ ہماری زندگی کی ایک ایک سانس قربان, ایک ایک لمحہ قربان, ہماری ایک ایک سانس قربان, ہماری نسلیں قربان, ہماری جوانیاں قربان. آج آپ کے جذبے اور آپ کی محبتیں اور منتظمین کا جذبہ مجھے اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ میں ایک لمبا خطاب کروں, لیکن میری صحت آپ لوگوں کے سامنے ہے.
میرا ٹوٹا ہوا شکستہ لہجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور روٹین سے ہٹ کر کے میرا انداز بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. جو میں کہہ سکا اللہ اسے قبول فرما لے. کار ما آمین. آخر شدو آخر زیما کارے نہ شد مشت خاک ما غبارے کوچائے یارے نہ شد. یا پھر ظہوری کے لہجے میں کہہ دوں جی چاندہ ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں. اللہ نہ نظر کرم دی چاہت مکے نہ یہ بات مکے نہ یہ رات مکے آمین. مگر دل کے ارمان نہ پورے ہوئے تھے ابھی یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد